اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل في كل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے اس کے مضامین کو شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے چوتھے باب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا باب توحید پر اس کا بیان ہوا، دوسرا باب رسالت کا ہے جس میں رسالت کے مضامین اور اس پر شبہات اور اعتراضات ان کے جوابات ہیں۔ تیسرا باب جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے وہ ہے امور انتظامیہ کا، جس کو ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس دی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور چوتھا باب جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی اسٹرگل ہے، جہاد ہے، قتال ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور چوتھے باب میں جو پہلا مین موضوع تھا وہ موضوع تھا بدنی جہاد پر، کہ بدن کے ذریعے جہاد کرنا ہے۔ اس پر مثالیں بیان ہوئیں، طالوت اور جالوت کا قصہ بیان ہوا، اور مختلف پیرایوں سے، مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ دین حق جو ہے اس کی سربلندی کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کس ٹائپ سے آپ نے اپنی بدن سے کوششیں کرنی ہیں۔ اور آج کی تلاوت کردہ آیات اور اس سے آگے تقریباً 4 رکوعوں تک یہ مالی جہاد کی بات ہے اور مال خرچ کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ وہی کرے گا نا جو اس سسٹم کو سمجھے گا، جو اس مال خرچ کرنے کی حقیقت سے واقف ہوگا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ مال کیوں خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنے میں کیا جو شرائط ہیں کہ وہ قبول بھی ہوگا، مال خرچ کرنے کے اندر کچھ آداب ہیں وہ کیسے ہیں، ورنہ مادہ پرستی کا دور ہے اور اپنی دوڑ جو ہے نا ہر ایک کی، وہ مال کمانے کے اندر اس طرح لگی ہوئی ہے کہ اس کو مال خرچ کرنے کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں سے اسی وجہ سے یہ 4 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے معاشی نظام کے چند پہلوؤں کو بیان کیا ہے اور بڑے حسین پیرائی میں بیان کیا ہے۔ دنیا اس وقت جو معاشی نظاموں کے اندر کلیشز میں مبتلا ہے، کہیں آپ کو کیپٹلزم کی جنگ اور دوڑ نظر آتی ہے، دوسری طرف آپ کو سوشلزم کی دوڑ نظر آتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ دنیا کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں اور 2 دھڑوں میں اور 3 دھڑوں میں تقسیم ہو کے دنیا باہم دست و گریباں ہے۔ صرف میرا معاشی نظام غالب آ جائے، میرا معاشی نظام غالب آ جائے۔ اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے وہ اتنا اپلیکیبل ہے اور اتنا جسٹیفائڈ ہے کہ اگر اس کو کوئی دنیا کا شخص نیوٹرل ہو کر پڑھنا چاہے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس وقت دنیا میں جو کلیشز آف اکنامک سسٹمز ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل عمل اور سب سے زیادہ انصاف پر مبنی نظام اسلام نے دیا ہے۔ اب اس کے کچھ پہلو ہیں کہ انسان مال کماتا ہے، وہ مال جو کمانے کے بعد اس نے جو خرچ کرنا ہوتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، کیوں خرچ کرنا چاہیے، کن مصارف پہ خرچ کرنا چاہیے، اور اسی مال کے حصول کے اندر استحصالی نظام کون سا ہے اور ظلم کا نظام کون سا ہے۔ یہ تقریباً سورۃ البقرہ کے آخری رکوع تک، اس سے پہلے تک یہ سارے مضامین چلیں گے۔ 4 رکوعات کے اندر یہ ٹوٹل معاشی نظام پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت قیمتی باتیں ہیں جن کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، معاشی مسائل، مثلا استحصال کے اوپر، ظلم کے اوپر، آگے جا کے سود پر بات آتی ہے۔ اب یہاں پہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی فضیلت، کون سا مال قبول ہوتا ہے اور کس طرح قبول ہوتا ہے، یہ بیان فرمایا، اور ساتھ کچھ مثالیں دی ہیں۔ قرآن مجید کا سمجھانے کا انداز بہت زبردست ہے۔ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے نا، ہم نے اسے بنا لیا ہے مقدس کتاب اور گلے میں لٹکانے کے لیے اور قسمیں اٹھانے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، ورنہ اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک جو آیت ہے وہ ہدایت دینے والی ہے، ہدایت کا باعث بن رہی ہے۔ بجائے ہدایت حاصل کرنے کے تو اس سے وہ کام لیے جا رہے ہیں جن کے لیے یہ آئی نہیں تھی کتاب۔ یہ عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے اور لوگوں کے اپنے جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے قسمیں اٹھا کے لوگوں سے مال لینے کے لیے اس کو رکھ لیا گیا، یا پھر مذہبی طبقے نے اس کو جو ہے نا وہ بس لکھ کر بیچنا شروع کر دیا۔
کہ بھئی اس کو لگا لو، گلے میں لٹکا لو اور بس اس طرح کی چیزیں. ہدایت کی کتاب تھی، ہدایت کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے. تو اس سے یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے. مثالیں دے دے کر بندوں کو ہدایت سمجھائی جاتی ہے تاکہ وہ بات اچھی طرح سمجھ جائے. تو مثالیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور بڑی پیاری مثالیں. مثلا یہاں پہ اسٹارٹ ہی اس سے ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ بو دیا. حبہ دانہ کو کہتے ہیں، بیج، سیڈ، ایک دانہ بو دیا زمین کے اندر. انبتت سبع سنابل، اس دانے سے اگتی ہیں 7 بالیاں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور اس ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. اب 7 بالیاں ہوگی، 100 دانہ ہر بالی کے اندر ہے، تو 700 یہ دانے ہو گئے، 700 دانے ہو گئے. تو گویا اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو ایک بوئیں تو 7 ملتا ہے، 700 ملتے ہیں. حدیثوں میں جہاد اور حج پر خرچ کیے جانے والے 1 درہم کو 700 درہم تک کے ثواب کا حدیثوں میں ذکر آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہ کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے اور 700 گنا تک وہ بڑھ سکتا ہے. تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس سے بھی بڑھا کے دیتا ہے، اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے. اس کے پاس 700 گنا کیا، ہزاروں گنا دینے میں بھی اس کی وسعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور علیم، وہ جاننے والا ہے کہ کس کا دیا ہوا کتنے اخلاص کے ساتھ ہے کہ اس کو اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے دل کی نیت ہے نا دینے کی، اس نیت کو بھی جانتا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اب یہ مثال سمجھانے کے لیے کتنی پیاری مثال ہے. دیکھیں زمین کے اندر کوئی کسان بیج بو کر 700 گنا وہی لے سکے گا نا جو چند چیزوں کا خیال رکھے گا کہ بیج صحت مند ہونا چاہیے، اور کاشتکار کو اس کی نیت ٹھیک ہو، طریقہ کار بھی آتا ہو کاشتکاری کا، اور تیسری چیز یہ دیکھے گا کہ وہ زمین بھی زرخیز ہو نا جس کے اندر بیج بویا ہے، تو وہ اچھی فصل آئے اور وہ رسپانس اچھا ہو. تو بیج اچھا وہ سوچے گا، وہ تب بیج اچھا مال دینے میں ہو سکتا ہے جب اس کا مال حلال ہوگا، اس کی آمدن پاکیزہ ہوگی، اس کی آمدن کے اندر حلال کمائی ہوگی، تو وہ بیج صحت مند ہونے کے مترادف ہے. اس کی نیت صاف ہوگی، نیت کے اندر فطور نہیں ہوگا، وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرے گا جو آگے اس کی ممانعت کے آ رہے ہیں. سنت طریقے سے دے گا، جائز طریقے سے دے گا، اس کے اندر اس کی نیت اور اخلاص کار فرما ہوگا. تو وہ اسی طرح ہے جیسے ایک کاشتکار جانتا ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہے اور وہ کام بھی جانتا ہے. ورنہ وہ ایسے ذرائع اختیار کرے گا کہ درمیان میں کچھ وہ ایسے غلط اقدامات کرے گا کہ اس کا دیا ہوا صدقہ ہی ضائع ہو جائے گا. آگے اس کے ضائع ہونے کی ریزنز بیان ہو رہی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زمین بھی جو ہے نا وہ زرخیز ہو، کہ جس کو دے رہا ہے وہ بھی مستحقین کو تلاش کر کے دے، جو ڈیزرونگ ہیں ان کو دے دے، اور ایسے مقامات پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تینوں چیزوں کا لحاظ رکھے گا تو وہ کسان جیسے بیج بوئے گا تو اس کی بالیاں 700 گنا سے بھی اوپر جائیں گی، گرو کرے گا، اس کا سارا فصل گرو کرے گی. تو یہ مثال بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وسعت کا بھی بیان فرمایا اور لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی. اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی ہے، جائز طریقے سے، جائز کاموں میں. اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے. بعض اوقات ان چیزوں کو خارج کر دیا جاتا ہے اس چیز سے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے نہیں، اپنے اوپر خرچ کریں. آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے. ان کو حلال کمائی کما کے کھلاتے ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے. آپ اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے. عزیز و اقارب پہ خرچ کرنے کا باقاعدہ حکم ہے. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرما دیجئے کہ جو بھی تم اپنا مال خرچ کرتے ہو تو اپنے والدین کے لیے ہے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. والدین اور قریبی رشتہ دار یہ اللہ کا راستہ ہے. ہم نے اس کو
کنسیڈر ہی نہیں کیا ہوا اللہ کے راستے میں. جو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اور جو اپنے اقربا پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. دین کی سربلندی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے, وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کسی ذریعے سے وہ خرچ کر رہا ہے, وہ اللہ کا راستہ ہے. اور رفاع عامہ کے کام کر رہا ہے, ویلفیئر کے کام کرتا ہے, اس میں خرچ کرتا ہے, وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے رستوں میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کا راستہ ہے. کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کے اندر دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے, اس کوشش کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے. اگر نوبت قتال کی آ جائے تو اپنی جان ہی خرچ کر دے گا, اس سے پہلے مال خرچ کرے گا, یا قتال کرنے والے مجاہدین کے لیے مال مہیا کرے گا. حدیث میں آتا ہے من جہز غازیا فقد غزا, جس نے کسی غازی کو سامان جہاد فراہم کیا وہ بھی, اس نے بھی گویا کہ غزوہ میں حصہ لیا, اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا. تو یہ سارا سینیریو ہے جس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہے, تبلیغ فی سبیل اللہ بھی شامل ہے, جس میں اپنی لائف گزارنا اس کے اندر ضروریات ہیں اس کو شامل ہے, تعلیم پہ خرچ کرنا یہ فی سبیل اللہ, ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں. یہاں پہ ان چیزوں کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے, اور صدقات دینے میں جو مستحقین کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, صدقات دیے جاتے ہیں, اس کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے. جس پہ بھی خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. پھر 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دے گا. اب انفاق کے اندر, خرچ کرنے کے اندر ایک خاص قسم کا اخلاص چاہیے. اب وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ قبول کیسے ہوگا, اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. دے تو دیا اللہ کے راستے میں. اب یہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں تھا, یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے. اب اس کو اخلاص کے ساتھ دینا ہے, اس کے لیے کچھ حدود و قیود ذکر کی کہ ان کا خیال رکھنا ہے, پھر یہ دیا ہوا صدقہ قبول ہوگا. فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا پیچھا نہیں کرتے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. یعنی مال دینا ہے نا, اس کے بعد احسان نہیں جتلانا, اور کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا, کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا جس سے جس کو دیا جا رہا ہے اس کو تکلیف ہو. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس کو مال دیا ہے اس کو کوئی یار میری گاڑی دھو دینا ذرا, یہ اذیت ہے. اور ہمارے یہاں یہ عام پائی جاتی ہے. ہم کسی کو اگر جوڑا کپڑے کا دے دیتے ہیں نا تو خواہش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر پورے کی صفائی بھی کر کے چلا جائے. یہ اذیت ہے. اس سے ولا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر وہ احسان نہیں جتلاتے کہ اس کو کہتے پھر ہاں جی میں نے تجھے فلاں چیز دی تھی, کیا کیا اس کا تم نے, احسان جتلائے زبان سے یا اس سے جو ہے وہ ایسے جملے بولے. یا اذیت میں کہ یار تم پیچھے ہی پڑ گئے ہو, ہٹے کٹے ہو جاؤ, تم نے تو جینا آرام کر دیا ہے, بس تنگ کرتے رہتے ہو. یہ سب اذیت کی چیزیں. کسی ایسے جملے کے ذریعے اپنے مال کو ضائع نہ کریں. تو جو اپنے دیے ہوئے مال کے پیچھے اذیت اور احسان یہ نہیں کرتے, اس کا ارتکاب نہیں کرتے, لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی ان کو اس بات کا غم نہیں ہوگا کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو گیا مال ہی ضائع ہو گیا, اور نہ ہی انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے تو وہ کوئی ضائع ہو جائے گا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ گویا کہ اس صدقہ کی, اس مال دینے کی قبولیت کی شرط بیان فرما دی ایک, اور اس سے بچنے کی بھی ایک ترکیب بتا دی. فرمایا قول معروف, اچھی بات کہہ دینا, اچھے طریقے سے اس کو انکار کر دینا بھی ہوتا ہے, یہ قول معروف میں شامل ہے. آپ بجائے اس کے کہ اس کو ذلیل کریں, اچھی بات کہہ دینا, ومغفرۃ, اور انکار کر دیا تو آگے اس نے کوئی برا بھلا کہہ دیا, اس نے کوئی جملے ایسے بول دیے جو آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہوئی نظر آئی کہ اس نے مجھے الٹا جملے بول دیے, یا کوئی ایسا ایکشن ہو گیا اس سے جس سے آپ کو تکلیف ہوئی, تو اس پر مغفرۃ, معاف کر دینا, درگزر کر دینا. یہ دو کام اس بات میں, اس صدقات دینے میں, خیر من صدقۃ
ایسے صدقہ سے بہتر ہیں یتبعھا اذن، جس کے پیچھے تکلیف دی جائے. بھئی آسانی سے ایک جملہ بول دو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم پیسے دے دو، بعد میں تم اسے ذلیل کرتے پھرو کہ تمہیں میں نے پتہ نہیں کیسے کیسے ارینج کر کے دیے، تم نے تو میرا جینا آرام کر دیا. اور یہ مسائل، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں کہ اچھے بھلے طریقے سے اس کو ایکسکیوز کر لو، نو ایشو. ایکسکیوز کرنے میں بھی اس کی عزت نفس مجروح نہ کرو. کسی ایسے ذریعے سے ایکسکیوز کرو کہ میں پاسبل نہیں ہے دینا، یا میں نہیں دے سکتا. تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ صدقہ کی بات ہو رہی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لینے والے کی عزت نفس کو بھی مجروح ہونے سے بچایا، اور دینے والے کی بھی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا، کہ دونوں کی اپنی جو آنر ہے وہ بھی محفوظ رہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اسے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ دے دو اللہ کے راستے میں. اللہ تمہیں پرواہ ہے نا، اللہ تعالیٰ غنی ہے. حلیم، وہ بردبار ہے، وہ تحمل اور بردباری سکھاتا ہے. اور خود بھی اللہ تعالیٰ بردبار ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ گرفت بھی فوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، انسانوں کو بھی ڈیل دیتا رہتا ہے، وہ بردبار ہے. فوراً اگر آپ نے دینے سے انکار کر دیا صدقہ تو اللہ تعالیٰ وہ فوراً گرفت نہیں کرے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے اور بردباری ہے. پھر اسی چیز کو یہاں پہ تو فرمایا تھا نا کہ جو اپنے مال کو دیتے ہیں اور پھر احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اس کے پیچھے نہیں جاتے. اب یہاں پہ اسپیشلی اس چیز کی ممانعت علیحدہ سے ذکر فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، کوئی اجر نہیں ملے گا. دے تو دیا لیکن اس کے بعد ایسی اس کو احسان جتلایا اور اس کو اذیت دی کسی بھی وجہ سے، تو فرمایا کہ اس سے تمہارے صدقات باطل ہو جائیں گے. دیا ہوا مال بھی اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بس مال نکلا ہے جیب سے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ چیزوں کا احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح اپنے مال دیے ہوئے کو حفاظت کرنی. اللہ تعالیٰ نے مال دینے کی ترغیب بھی دی ہے اور ساتھ یہ خیرخواہی بھی فرما دی کہ مال دینا تو ہے لیکن میرے بندوں کا مال بھی نکل جائے اور اجر بھی نہ ملے تو یہ نقصان بھی نہ ہو. گویا کہ اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک ایسا طریقہ کار بتلا دیا کہ تم اس طریقے کے ساتھ اپنے مال کو محفوظ بناؤ، دے کر اس کا اجر جو ہے اس کو پورے کے پورے کو پریزرو کر لو کہ بھئی میں نے جو مال دیا ہے وہ محفوظ بھی ہو، اس کا اجر لکھا جائے. فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو، دینے کو، اس کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر کسی بھی ذریعے سے. چاہے وہ اپنی اولاد کو مال دیا ہے یا ماں باپ کو دیا ہے یا عزیز و اقارب کو دیا ہے یا مجاہدین کو دیا ہے یا مستحقین کو دیا ہے، تو اس کو مت ضائع کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. کالذی، اس شخص کی طرح نہ ضائع کرو. پھر مثال دے دی، کاف تشبیہ کا دیا کہ اس شخص کی طرح الذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو مال دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اپنا لوگوں کی رضاکاری کے لیے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ لوگ خوش ہو جائیں. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی. یہ تو چاہے مومن ہے یا کافر ہے، اس کے لیے یہ ایک بات ہے کہ وہ مال دے کر جب ریاکاری کرے گا گویا اس نے اللہ کی رضا کو ملحوظ ہی نہیں رکھا، لوگوں کی رضامندی، خوشی اور نام و نمود کو ملحوظ رکھے تو اللہ کی رضا کی طرف گیا ہی نہیں، نہ اس کا مطلوب تھا، تو وہ بھی باطل ہے. لا تبطلوا، پیچھے بات بیان فرمائی، آگے فرمایا اس شخص کی طرح باطل نہ کرو جس شخص نے اپنا مال دیا لوگوں کو رئاء الناس، ریاکاری کے لیے. کیونکہ الرئاء شرک الاصغر، ریاکاری چھوٹے لیول کا ایک شرک ہے کہ اس میں وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی بجائے وہ پبلک کی رضا اور لوگوں کی خوشنودی کو طلب کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ہے بھی ایسا کہ وہ ریاکاری بھی کر رہا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا، ویسے ہی کافر ہے. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ تو ہے ہی اس میں شامل. جس نے مال اس نیت سے دینا ہے کہ اللہ نے کون سا اس کا حساب کتاب کرنا ہے اور میں نے کون سا آخرت میں جا کے جو ہے نا وہ روز جزا پہ جواب دینا ہے، تو اس کا مال تو ویسے ہی دیا ہوا ضائع ہے. تو اگر کوئی مسلمان اس جیسی ریاکاری کر کے وہ عمل کرے گا تو وہ بھی اسی میں شمار ہوگا، کیونکہ عملاً وہ بھی شکران نعمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرم و برداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اس کا مقصد نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ اس شخص کی طرح اپنا مال ضائع نہ کرنا جو ریاکاری کے اندر مال دے رہا ہے، جو مال دے کے نمود و نمائش. ہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ
جس شخص نے اس لیے مال دیا کہ لوگ خوش ہو جائیں، تو لوگ تو خوش ہو گئے تھے، تو بس اس کے بعد اس کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا مقصود تھا نا، اپنی تشہیر کرنا مقصود تھا، میں نے مال دیا ہی بڑا، لوگوں نے سخی کہہ دیا نا، غنی کہہ دیا، بس وہ رزلٹ اور وہ اس کو جو اس کا ریوارڈ ملنا تھا وہ مل گیا، دیٹس اینڈ۔ اب آگے اس کے اجر کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا ہے، کیا پیارا انداز ہے بات سمجھانے کا۔ فمثلہ، یہ جس شخص کے اعمال صدقات ضائع ہو جاتے ہیں نا، اس کی بھی ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیا۔ فمثلہ، اس شخص کی مثال جس کے صدقات ضائع ہو جائیں گے، اس کی مثال کمثل صفوان، ایک چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، اس پر کچھ تھوڑی تھوڑی مٹی ہو، کسی چٹان پر تھوڑی تھوڑی مٹی ہو، اور اس مٹی کے اندر کوئی بیج بو دیتا ہے، اگر ہیں وہاں پہ تو تھا نا، بیج بویا اور ایک بالی تو پھر 7 بالیاں، ایک دانہ اور 7 بالیاں، پھر 700 دانے، یہاں پہ اس مٹی پر کسی نے بیج بو دیا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب بارش آئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس چٹان کو چٹیل بنا کے چھوڑ دیا، اس کو دھو دیا اس بارش نے، وہ مٹی اور دانہ سب کچھ اتر گئے وہاں سے۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، تو ایسے لوگ جو کچھ بھی وہ نیکی کماتے ہیں، یا نیکی اپنے طور پہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نیکی یہ کمائی ہے، اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، کوئی ان کے کام نہیں آئے گی، ان کے حصے میں کوئی نیکی نہیں جائے گی۔ یہ کتنی پیاری مثال ہے۔ یہاں پہ جو صفوان، جو تراب ہے نا، مٹی ہے، یعنی اس مثال میں جو صفوان ہے، چٹان ہے، یہ چٹان اس کی نیت کو شو کر رہی ہے کہ اس کی جو نیت ہے وہ کیا ہے، چٹان، اور جو مٹی ہے نا، چھوٹی سی مٹی، یہ اس کے اس نیکی کو شو کر رہی ہے جس کے نیچے اس کی جو بدنیتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور بارش جو ہے نا، یہ وہ خیر کا عمل ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اب اگر ہم سمجھیں تو ایسا شخص جب وہ مال دیتا ہے تو وہ ایک نیک بننے کی اور غنی بننے کی وہ شکل دھارتا ہے کہ بھئی میں غنی ہوں، میں مال دے رہا ہوں، لیکن اس کی گہرائی نہیں ہوتی، وہ سرسری سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہی کوئی تھوڑا سا وہ بارش آتی ہے، وہ گویا کہ دھو کے اس کو سائڈ پہ کر دیا، اس کی وہ بدنیتی ظاہر ہو گئی۔ اب وہ جو اس کا مال ہے، وہ بارش کس کام کی؟ وہ جو نیکی کرنا ہے، وہ جو صدقات کرنا ہے، وہ بارش چٹان کو کوئی بینیفٹ دے سکتی ہے؟ وہ بے فائدہ ہے، بلکہ وہ اس کے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، وہ اوپر سے دھو کے اس نے صاف ستھرا کر دیا چٹان کو۔ تو ایسے ہی اگر کوئی بدنیتی کے ساتھ مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کی جڑیں گہری ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، وہ تو دھل کے صاف ہو جائیں گے۔ تو ایسے اپنے اعمال کو اور اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کی حفاظت کرو۔ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، جب وہ اعمال قبول ہی نہیں ہوئے اور وہ نیکی اور وہ اجر اور وہ ثواب ہی آگے ٹرانسفر نہیں ہوا، تو ان کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب ملے گا نا جب ثواب آگے جائے گا۔ تو جب ضائع کر دیا ریاکاری کے ذریعے اور من اور اعضاء کے ذریعے، تو پھر اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور ان کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ویسے تو دیکھیں، کافر جو ہیں ان کو ہدایت دینے کے لیے قرآن آیا ہے نا، لیکن ایک شخص ریاکاری کر رہا ہے اور پھر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور ریاکاری بھی کر رہا ہے، تو اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ انابت والا نہیں ہے، اس کے اندر انابت نہیں ہے کہ اللہ کی رضا، خوشنودی اور رائے راست اور ہدایت مجھے ملے۔ تو جب ایسا ضدی ہو جاتا ہے نا انسان کافروں میں سے بھی، اللہ تعالیٰ پھر ان کی اس ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دیتا ہے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، اس کا مصداق ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ضد اور عناد جو ہوتی ہے نا، یہ کبھی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ انابت میں رکھیے، منیب رہیے۔ منیب اور انابت کا لفظ میں نے بارہا اپنے دروس کے اندر سمجھایا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ منیب وہ ہوتا ہے، انابت والا وہ ہوتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کا خواہش مندی نہیں ہے، ضدی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا ہدایت کی طرف، صحیح رستے کو دیکھ کر بھی وہ رائے راست سے ہٹ جاتا ہے، وہ ضد پہ ڈٹا ہوا ہے، حق بات کو جانتے ہوئے بھی حق بات سے انحراف کر رہا ہے۔ تو ایسے کافروں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ ایمان لائیں،
لیکن ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، آخر کافروں کی یہ کوئی کیٹیگری تھی نا جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ ان کافروں کے لیے ہیں جو ضد پر ڈٹ جاتے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، جو انابت والے نہیں ہوتے۔ قرآن میں آتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ راہ راست کی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو منیب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب منیب تھا، إِنَّهُ لَأَوَّاهٌ منیب، منیب لقب تھا۔ ابھی پچھلی واقعات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے کہ انہوں نے ہدایت کو طلب کرنے کے لیے بعث بعد الموت کو اپنے عین الیقین اور مشاہدہ کے ذریعے اس کو تصدیق کرنے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوالات کیے۔ وہ منیب تھے، انابت والے تھے۔ تو جو انابت والا ہوگا اس کے مقدر میں ہدایت کسی نہ کسی وقت آ جائے گی، لیکن جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، ڈٹ جاتا ہے، وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، تو ایسی اس آیت کو اس لیے میں نے تھوڑا سا کھولا کہ اس سے کچھ اعتراضات آتے ہیں۔ پھر اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، تو کافر کہہ سکتے ہیں نا تو پھر ہمیں تو آپ کے رب نے ہدایت نہیں دی، تو کنٹرول تو کہیں اور ہے۔ تو قرآن نے دوسری جگہوں پہ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو انابت والا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کرالنگ کر رہا ہے نا تو اس کو کبھی پیرنٹس نے پکڑ کے اٹھا کے چلانے کی کوشش نہیں کی۔ پیرنٹس اس بچے کو اٹھا کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں جو چارپائی پکڑ کے کوئی سٹینڈ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھڑا ہو کے قدم ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں باپ انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ جب کوئی شخص ہدایت کی طلب میں نکلتا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی شخص نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس قدم بڑھانے پہ پھر اس کی انگلی پکڑ لیتا ہے اللہ۔ یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو انابت والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ پھر جب جس کا اللہ ہاتھ پکڑ لے گا تو کہاں ناکامی ہوگی اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کے کتنے منازل طے کروانی ہے اس کے تصور میں بھی نہیں ہے، لیکن انابت شرط ہے ترقی کے لیے، ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ تو یہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو ضد پر ڈٹ جائے گا، جو ریاکاری میں لگا ہوا ہے، اوروں کی خوشنودی کے لیے لگا ہوا ہے، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ چاہے کوئی مسلمان بھی اس کام میں ایسا ہوگا تو وہ بھی گمراہی کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس کے نزدیک ریاکاری مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ اس کو اپنا رخ بدلنا چاہیے اور اللہ کی ہدایت کی طرف آنا چاہیے۔ یہ جو ہدایات دی ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صحیح طور پہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔